السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے 32 ارکان پارلیمنٹ نے ایران پر سے پابندیاں نرم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جن کی عمر 80 یا اس سے زائد وہ 20% کورونا کے مریض، جبکہ 30 سال سے کم عمر صرف 1% افراد ہاسپٹل میں داخل۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں کو سکارف پہننے کا مشورہ دے دیا۔ کورونا کے باعث سعودی حکومت کی موبائل کمپنیوں نے اپنے صارفین کے لیے 1 ماہ کے بل معاف کر دیے۔ متعدد ممالک میں اپریل فول منانے والوں کے خلاف سخت کارروائی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران سے معافی مانگنے کا تاریخی موقع گنوا دیا۔ امریکہ نے ایران پر پابندیاں ہٹانے کا عندیہ دے دیا۔ امریکہ ایران پر پابندی نرمی کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ سعودی حکومت کا حج منصوبوں کو حتمی شکل دینے سے پہلے اسلامی ممالک سے رابطہ۔ نئی دہلی میں نظام الدین ایریا کے تبلیغی مرکز میں 200 افراد میں کورونا کی علامات، تبلیغی مرکز سیل کر دیا گیا۔ دوسری جانب تبلیغی جماعت کا انکار۔ زیر علاج نواز شریف کو ان کے ڈاکٹروں کی طرف سے کورونا سے بچنے کے لیے آئسولیشن اختیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا سے نپٹنے کے لیے فنڈ قائم کیا گیا ہے، چاہتا ہوں کہ ہر شخص اس فنڈ میں حصہ ڈالے۔ روسی صدر پیوٹن سے ہاتھ ملانے والے ڈاکٹر کورونا میں مبتلا۔ دبئی کا علاقہ الراس 2 ہفتوں کے لیے مکمل طور پر آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ ادھر ڈیموکریٹک پارٹی کے 32 ارکان پارلیمنٹ نے ایران پر سے پابندیاں نرم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ کورونا کے باعث ایران پر پابندیاں نرم کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران اور دیگر ممالک پر لگی پابندیاں نرم کرنے پر غور کر سکتی ہے۔ انسانی اور طبی امداد کے حوالے سے سرگرمیوں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ادھر کورونا سے اب تک دنیا بھر میں 8.5 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں اور 42,000 سے زائد مریضوں کی جان بھی لے چکا ہے۔ اٹلی، اسپین، ایران اور برطانیہ سمیت یورپ اور امریکہ میں روز بروز اموات کی تعداد میں اضافے نے دنیا بھر کے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ لیکن ایک حالیہ تحقیق میں اس کی شرح اموات کے حوالے سے نئی معلومات فراہم کی ہے۔ اس سے ہونے والی اموات کی شرح اس سے کہیں زیادہ کم ہے، جیسا ہم اسے قبل سوچ رہے تھے۔ برطانوی محققین کی جانب سے حال ہی میں ایسے لوگوں پر تحقیق کی گئی ہے جو اس سے متاثرہ تھے، جبکہ ایسے لوگ جن کو کورونا ہونے کے باوجود بھی علامات ظاہر نہیں ہوئی اور وہ صحت یاب بھی ہو گئے، ان پر بھی تحقیق کی گئی۔ دونوں صورتوں کو مد نظر رکھنے کے بعد نتیجہ یہ سامنے آیا کہ شرح اموات 0.66% ہے، جبکہ اگر اس کے صرف تصدیق شدہ مریضوں کی بات کی جائے تو ان میں اموات کی شرح 1.38% ہے۔ تحقیق کے مطابق اس کا شکار ایسے افراد کی جن کی عمر 80 یا اس سے زائد تھی، ان میں سے تقریباً 20% افراد کو ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑا، جبکہ 30 سال سے کم عمر افراد میں سے صرف 1% افراد کو ہی ہاسپٹل میں علاج کی ضرورت پڑی۔ دوستو یاد رہے کہ اس وقت اس سے سب سے زیادہ اموات اٹلی میں ہو رہی ہیں، جہاں عمر رسیدہ افراد کی آبادی زیادہ ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر لوگوں کو سکارف پہننے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکہ میں یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور امریکہ کی تمام 50 ریاستوں میں اب تک اپنے قدم جما چکا ہے، جس کی وجہ سے وہاں فیس ماسک، سینیٹائزر، وینٹیلیٹرز اور دیگر طبی آلات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر امریکی صدر نے اپنے بیان میں شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اس سے بچنے کے لیے سکارف بھی پہن سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے لوگوں کو کہا کہ ایسا صرف مختصر عرصے کے لیے کرنا ہوگا۔ دوستو یاد رہے کہ امریکہ میں اموات کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، جہاں سب سے پہلے یہ منظر عام پر آیا تھا۔ امریکہ میں گزشتہ روز 800 سے زائد اموات ریکارڈ کی گئی تھی، جبکہ مزید اموات کے بعد یہ تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد بھی 1,88,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ملک میں اس کے باعث 2 لاکھ تک اموات کی پیشگوئی کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ آئندہ 2 ہفتے امریکی شہریوں کے لیے انتہائی پریشان کن ہوں گے۔ یہ اب تک دنیا کے 203 ممالک میں پھیل چکا ہے اور جہاں اموات کی تعداد 42,328 جبکہ متاثرین کی تعداد 8,60,400 ہو گئی ہے۔ ادھر کورونا سے دنیا بھر کو نہ صرف جانی نقصان ہو رہا ہے بلکہ معاشی طور پر بھی بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ معاشی نقصان کے پیش نظر سعودی حکومت کی موبائل کمپنیوں نے اپنے صارفین کے 1 ماہ کے بل معاف کر دیے ہیں۔ سعودی عرب میں موبائل کمپنیوں نے قرنطینہ کی زد میں آنے والوں کو اپریل کے بل معاف کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کی 3 بڑی موبائل کمپنیوں نے اعلان کیا ہے کہ جو سعودی اور غیر ملکی تارکین قرنطینہ کے پابند بنائے گئے ہیں ان سے اپریل کا بل نہیں لیا جائے گا۔ 3 مواصلاتی کمپنیوں نے قرنطینہ میں رکھے جانے والے صارفین کے لیے یہ سہولت کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سعودی اداروں کی جانب سے کی جانے والی کوششوں کا ساتھ دینے کے لیے کیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی فرما روا شاہ سلمان نے تمام سعودی شہریوں، مقیم، غیر ملکیوں اور اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے تارکین کا علاج مفت فراہم کرنے کا شاہی فرمان بھی جاری کیا ہوا ہے۔ سعودی فرما روا کے اس اقدام کو دنیا بھر میں سراہا گیا ہے۔ سعودی عرب میں اس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,553 ہو گئی ہے۔ اس سے جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو چکی ہے جبکہ 165 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر جرمنی، تھائی لینڈ، برطانیہ، بھارت، تائیوان سمیت متعدد ممالک نے اپریل فول منانے والوں کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ جس نے بھی کورونا کے حوالے سے کسی کو بیوقوف بنایا تو تائیوان میں 3 سال سزا یا پھر $99,000 جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ بھارتی شہر ممبئی میں ایک شخص کے خلاف غلط افواہیں پھیلانے پر مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کچھ لوگ اپنے دوست، احباب اور عزیز رشتہ داروں کو حیران کن اور غلط اطلاع فراہم کر کے بیوقوف بناتے ہیں، لیکن اس مرتبہ اس دن کو منانے سے گریز کیا گیا۔ ادھر ایرانی صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں پر کہا ہے کہ امریکہ نے ایران سے معافی مانگنے کا تاریخی موقع گنوا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیاں کورونا کے خلاف ایرانی کوششوں کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ امریکہ نے ایران پر عائد پابندیاں اٹھانے اور معافی مانگنے کا تاریخی موقع گنوا دیا ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ پابندیوں کے باوجود ہماری اس کے خلاف مہم متاثر نہیں ہوئی۔ انہوں نے کابینہ ویڈیو میٹنگ میں کہا کہ امریکیوں کے لیے ایک اہم موقع تھا کہ وہ معافی مانگتے اور ایران پر سے غیر منصفانہ پابندیاں ہٹائی جاتی۔ انہیں چاہیے تھا کہ ایرانیوں کو باور کرواتے کہ وہ ان کے خلاف نہیں ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ کورونا سے اموات کی تعداد کے لحاظ سے ایران دنیا میں 6 نمبر پر آ چکا ہے جہاں 3,036 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جبکہ 47,593 افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 136 افراد جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف تشویشناک امر یہ ہے کہ 3,800 ایسے مریض بھی ہیں جن کی حالت نازک قرار دی جا رہی ہے۔ ادھر امریکہ مجموعی مریضوں کے لحاظ سے دنیا کا نمبر 1 ملک بن چکا ہے جبکہ اموات کے لحاظ سے تیسرا ملک بن چکا ہے۔ ادھر امریکی صدر نے کہا ہے کہ روس کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو امریکہ بھی جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کرے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ روسی صدر نے کورونا سے نپٹنے میں امریکہ کو امداد کی پیشکش کی تھی۔ دوسری جانب اس کی وجہ سے امریکہ نے ایران پر بھی پابندیاں ہٹانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہم ہزاروں افراد کھونے جا رہے ہیں، تاہم وہ ایران پر جوہری پالیسی کی نظر ثانی کے لیے دباؤ جاری رکھیں گے۔ امریکہ ایران پر پابندیاں نرم کرنے پر غور کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ امریکہ کی پابندیاں خوراک اور ادویات پر نہیں ہے، ایسا صدر ٹرمپ کا کہنا ہے۔ ادھر سعودی حکومت ہر حال میں حاجیوں کی بھرپور خدمات کے لیے پرعزم ہے۔ حاجیوں کی حفاظت اور سہولیات کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سعودی حکومت نے حج منصوبوں کو حتمی شکل دینے سے پہلے اسلامی ممالک سے صورتحال واضح ہونے کا انتظار کرنے کی درخواست کر دی ہے۔ ادھر بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں نظام الدین ایریا کے تبلیغی مرکز سے 200 افراد میں کورونا کی علامات سامنے آئی ہیں، جس کے بعد بھارتی حکام تبلیغی جماعت کے 200 افراد کو کورونا ٹیسٹ کے لیے اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔
لاک ڈاؤن کے نفاذ کے بعد تبلیغی مرکز میں سماجی دوری کی پابندی نہیں کی گئی تھی۔ تبلیغی جماعت کے ریاستی ہیڈ کوارٹر مرکزی نظام الدین میں 13 سے 15 مارچ تک اجتماع کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 2000 افراد شریک ہوئے تھے۔ دہلی کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ یہاں موجود 24 افراد میں اب تک اس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ اجتماع میں شرکت کرنے والے 7 افراد اس کی وجہ سے جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ دہلی پولیس نے منتظمین کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے، جبکہ مرکز کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب تبلیغی جماعت کا کہنا ہے کہ اجتماع کے دوران سماجی دوری کا قانون توڑنے کا الزام غلط ہے، جبکہ یہ بھی غلط ہے کہ مرکز میں کورونا سے متاثرہ افراد موجود ہیں۔ تنظیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے اچانک لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا اور متعدد لوگ پھنس کر رہ گئے۔ ایسے میں مرکز کے پاس اپنے گھروں سے دور رہ جانے والوں کو پناہ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ البتہ ان افراد کو تمام حفاظتی اقدامات کے تحت اجتماع میں جگہ دی گئی تھی۔ ادھر زیر علاج سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ان کے ڈاکٹروں نے کورونا سے بچنے کے لیے آئسولیشن اختیار کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد وہ آئسولیشن میں چلے گئے ہیں۔ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس 5 صفحات پر مشتمل ہے، جو پاکستانی ہائی کمیشن سے تصدیق شدہ ہے۔ یہ رپورٹس 18 مارچ کو جاری کی گئی ہے، جن کی روشنی میں معلوم ہوا ہے کہ نواز شریف نے سوئٹزرلینڈ کے کچھ ڈاکٹرز کی خدمات بھی حاصل کی ہیں۔ نواز شریف کو مارچ میں ہی چیک اپ کے لیے جانا تھا، لیکن کورونا کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ میڈیکل رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف شوگر اور گردوں سمیت دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ ان کی صحت تاحال خراب ہے، ان کے دل کی شریانیں مکمل فعال نہیں ہیں۔ نواز شریف کو ہدایت کی گئی ہے کہ کورونا سے بچنے کے لیے آئسولیشن اختیار کریں، کیونکہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے ان پر یہ زیادہ جلدی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بہرحال ادھر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا نے ابھی بڑھنا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کتنی تیزی سے بڑھے گا۔ تاہم ساری جگہوں سے ڈیٹا آ رہا ہے اور 1 ہفتے بعد اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہیلتھ ورکرز اس کے خلاف فرنٹ لائن پر ہیں۔ پوری قوم ہیلتھ ورکر کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان میں تمام میڈیکل سامان چین سے آ رہا ہے، جبکہ امریکہ نے بھی ہیلتھ ورکرز کے لیے ویزے کھول دیے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ماضی میں ہیلتھ سیکٹر کی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ سرکاری ہاسپٹلوں کی صورتحال 70 کی دہائی تک بہتر تھی، جبکہ تعلیم کی طرف سے بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان پر اللہ کا کوئی خاص کرم ہے کہ یہاں یہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلا جتنا مغربی ممالک میں پھیل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے نپٹنے کے لیے فنڈ قائم کیا گیا ہے۔ چاہتا ہوں کہ ہر شخص اس فنڈ میں حصہ ڈالے۔ یہ فنڈ لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کا خیال رکھنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ادھر روس کے دارالحکومت ماسکو میں کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے قائم کردہ نئے ہاسپٹل کے سربراہ ڈاکٹر ڈینس خود اس مرض کا شکار ہو گئے ہیں اور ان کے ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ انہوں نے 1 ہفتہ قبل روسی صدر پیوٹن سے مصافحہ کیا تھا۔ تب صدر پیوٹن نے ماسکو میں قائم کردہ ہاسپٹل کا دورہ کیا تھا۔ ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد ڈاکٹر نے ہاسپٹل میں واقع اپنے دفتر میں خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بہتری محسوس کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ صدر پیوٹن نے بھی اس کا کوئی ٹیسٹ کروایا تھا۔ صدر پیوٹن نے ڈاکٹر سے 24 مارچ کو ملاقات کے وقت عام لباس زیب تن کر رکھا تھا اور پیشگی حفاظتی تدابیر کو بھی نظر انداز کیا تھا، جس پر انہیں سوشل میڈیا پر تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ روس میں دوستو اس کے متاثرین کی کل تعداد 2337 ہو چکی ہے۔ ادھر دبئی میں کورونا پر قابو پانے کے لیے مہم زور و شور سے جاری ہے۔ دبئی حکام کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ دبئی کا علاقہ الراس 2 ہفتوں کے لیے مکمل طور پر آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ 31 مارچ کو اس علاقے کی بندش کا پہلا روز تھا۔ دبئی کے الراس گنجان آباد علاقے کو بند کرنے کا مقصد یہاں پر مہم کو پوری طرح مؤثر اور کامیاب بنانا ہے، کیونکہ عام دنوں میں لوگوں کا رش ہونے کے باعث اس علاقے میں صفائی ستھرائی کی مہم فعال طریقے سے انجام نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے اس علاقے کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، جس کے بعد دوسرے علاقوں کے رہائشی اگلے 14 روز تک یہاں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ علاقے کے رہائشیوں کے لیے خوراک، ادویہ اور دیگر ضروری سامان پہنچانے کی ذمہ داری دبئی ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے نبھائی جائے گی۔ دبئی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 14 روز تک دبئی گرین لائن کے 3 اسٹیشن الراس، پام ڈیرا اور بنی جاسپی بند کر دیے گئے ہیں۔
ان تینوں اسٹیشنز پر بھی ادویہ کا سپرے کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اراس کو جانے والی شاہراہیں اور انٹرچینجز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔